چانڈیو صاحب، میں اب آپ سے شروع کرتا ہوں. کیا فرمائیں گے آپ؟ فردوس عاشق اوان صاحبہ آپ کی پرانی کلیگ، آپ کی پرانی دوست، آپ کی پرانی مہربان، ان کو ہٹا کر تو احمد فراز صاحب کے برخوردار شبلی فراز کو وزیر اطلاعات بنا دیا گیا ہے. آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ فردوس عاشق اوان بہتر تھی؟ کیسا لگ رہا ہے بتائیں. پہلی بات تو یہ کہ احمد فراز صاحب کے بیٹے کا میں بہت احترام کرتا ہوں، شبلی فراز صاحب کا، ان کی ذاتی رویوں کی وجہ سے بھی اور ان کے بڑے محترم و مکرم والد صاحب کی وجہ سے بھی، جو پاکستان کے اکثر عوام کے محبوب کی حیثیت رکھتے ہیں. میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن وہ بھی پی ٹی آئی کی ہیں، وہ بھی انہی کا موقف پیش کریں گے. اچھا، میں نے اسی لیے سوال آپ سے پوچھا، ذرا مختلف ہوگا. میرا سوال آپ سے یہی ہے. چلیں یہ تو مانا نا، آپ نے یہ تو مانا کہ آپ نے یہ تو مانا کہ شبلی فراز پی ٹی آئی کے ہیں، لیکن فردوس عاشق اوان پی ٹی آئی تھی یا نہیں تھی؟ یہ بتائیں. پی ٹی آئی کی نہیں تھی. نہیں تھی نا؟ پی ٹی آئی کی نہیں تھی، نہ وہ پیپلز پارٹی کی تھی، نہ وہ مشرف کی تھی، وہ کسی کی نہیں ہے. لیکن ان کا ایک پرابلم ہے، میڈم کا میری بہنوں جیسی ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں. ان کی زبان پر، ان کو اپنی زبان پر اختیار نہیں تھا. وہ سوچ بھی پتہ نہیں کیا کرتی آتی تھی اور باتیں کیا کرتی تھی. اب یہ بیچ میں ان مہینے ڈیڑھ مہینے میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں پبلک میں، میڈیا کے سامنے، خواتین کے ساتھ کس سدنا سے باتیں کی ہیں، کیا سوال و جواب دیے ہیں، اپنے پروگرام میں بیٹھ کے کیا بتایا ہے، لوگ اس کو دہرا رہے ہیں. وہ ہنسنے جیسی باتیں مجھے زیب نہیں دیتی. آخری بات جو انہوں نے کی ہے وہ تو میں کہہ نہیں سکتا. چھوڑ دیں. ایک خاتون ہے، چھوڑ دیں. میں ان کا احترام میری بہنوں کی طرح ہیں. لیکن اچھا ہوا بہت. اب بات ختم کر رہا ہوں. پی ٹی آئی کی حکومت میں ایک ہی کام اچھا ہوا ہے کہ آپا کو گھر بھیجا ہے. اب یہ کیسے ہوں گے اللہ کرے گا، یہ بہتر ہوں گے. اچھا جی، آپ کا کیا خیال ہے رانجھا صاحب کہ شبلی فراز صاحب جو ہیں ان کا کنڈکٹ جو ہے اس کو وہ بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں چانڈیو صاحب، تو یہ کو اچھا نہیں ہے تو ویسے 18 مہینے میں تیسری دفعہ وزارت اطلاعات میں تبدیلی کا آنا، اس پہ بھی بہت بڑے سوالات کھڑے ہوتے ہیں. لیکن شبلی فراز کا انتخاب کیسا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، شبلی فراز صاحب احمد فراز صاحب کے بیٹے ہیں، لیکن بحیثیت انسان میں جہاں تک ان کو خود سے جانتا ہوں، ان کی طبیعت میں بڑا دلیل اور ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ جو ہے وہ تحریک انصاف برداشت کرے گی کہ نہیں کرے گی، دلیل برداشت کرے گی کہ نہیں کرے گی. وہ اپنے آپ پر بھی، اپنی جماعت کی بھی چیزیں جو نہیں صحیح ہوتی، ہٹ کے ہوتی ہیں، ان پہ بھی تنقید کر لیتے ہیں اور سیدھی بات کرنے والے آدمی ہیں. اب وہ سیدھی بات اب کئی دفعہ مجبور ہو جاتے ہیں سیدھی بات کرتے کرتے، لیکن جو انفارمیشن منسٹر کا رول ہے اس میں تو آپ کو پتہ ہے سیدھی بات بھی گھما کے کرنی پڑتی ہے. اگر وہ سیدھی بات گھما کے کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، اب یہ دیکھنے کی بات ہے. عمران خان نے فیصلہ کیا ہو کہ اب گھما پھرا کے باتیں کرنے کا وقت گزر گیا ہے، اب سیدھی بات ہی کرنی ہے. دیکھیے، اگر وہ سیدھی بات کریں گے تو پھر وہ سیدھی بات تو اس طرح کی بھی ہوگی کہ جب ایک انگلی سامنے ہوگی تو چار اپنی طرف ہوں گی. اب بات تو یہ ہے وزیر اعظم صاحب برداشت کر لیں گے کہ نہیں کریں گے. جی علی محمد خان صاحب، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ویسے اتنی تبدیلیاں آئی ہیں پچھلے 18 مہینے میں، آپ کا جو پورٹ فولیو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے. یہ بھی سیدھی بات کرنے والا بندہ، اس کا بھی مجھے خطرہ رہتا ہے کافی. میر صاحب، خان صاحب سے اس وقت سے پیار ہے جب پہلی دوسری جماعت میں پڑھتے تھے، وہ ملک کے کپتان تھے، لیکن ان کے پیار میں نہیں، ان کی ویژن سے متاثر ہو کے تحریک انصاف میں آیا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی اب اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب یہ خان صاحب کی بھی نہیں رہی، یہ اب پاکستان کے یوتھ کی امانت ہے اور خان صاحب کو اس کا احساس ہے. اور انہوں نے ہمیں یہ ٹریننگ بھی دی ہے اور انہوں نے یہ اجازت دی کہ کور کمیٹی کا جب میں حصہ تھا تو ہم بات کرتے تھے اور کافی آرگومنٹ کرتے تھے، سب لوگ کرتے تھے. ہماری پارٹی کا ایک ڈیبیٹ کا ماحول ہے اندر، مجھے ان کا نہیں پتہ، ان کا بھی ہوگا. تو اب جہاں تک شبلی بھائی کا تعلق ہے تو ظاہر ہے شبلی بھائی سے میرا ایک چھوٹے اور بڑے بھائی کا تعلق ہے، وہ ورکر ہے پی ٹی آئی کا، وہ پی ٹی آئی کا ورکر ہے اور ان کے اس عہدے پہ آنے سے پی ٹی آئی کا ورکر خوش ہوگا. شبلی صاحب میں نے ایک چیز جو دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سچی اور کھری بات کرتے ہیں اور مخلص آدمی ہیں، لائل آدمی ہیں اور شریف آدمی ہیں اور آنیسٹ آدمی ہیں. اور پیچھے بیک گراؤنڈ ہے علمی. پہلا جب ان سے ایک جب کچھ ایم این ایز کو 2014-15 میں بلایا انہیں کھانے پہ، ان کے گھر گئے پہلی بار، تو جس چیز نے مجھے ان کے متاثر کیا وہ ان کا علمی ذوق تھا
کیونکہ گھر میں کتابیں اور بہترین وہ علمی ذوق رکھتے ہیں، کتابوں سے محبت کرنے والے آدمی ہیں، قلم کے آدمی ہیں. آئی تھنک ہیل ہیو اے گڈ ٹائم ود دا پیپل جتنا بھی ہے جرنلسٹ صاحب آپ کے ساتھ انشاءاللہ. باقی میڈم ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں آئی ہیں اور ہماری پارٹی کا حصہ ہیں، الیکشن لڑی ہیں. ایک خاتون ہوتے ہوئے ہمارے معاشرے میں جہاں ایک مردانہ ایک نظام ہے، ایک رورل ایریا میں خاتون کا الیکشن لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مشکل ٹف الیکشن جیت کے آئی تھیں. ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک سٹائل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جاتے ہوئے بھی ہمیں الیکشن جیت کے تھی یا ہار کے تھی؟ کافی بڑا انہوں نے مقابلہ کیا تھا، اس وجہ سے تو وہ الیکشن ظاہر ہے وہ جیت نہیں سکی تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزارت سے وہ گئی ہیں، پارٹی کا وہ حصہ ہیں. خان صاحب ان کو اور بھی رسپانسبلٹی لازماً وہ دیں گے اور انہوں نے اپنی کوشش کی ہے، لیکن خان صاحب ٹیم کیپٹن ہیں، وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کس کو کس جگہ پہ کس وقت کھلانا ہے. میں سمجھتا ہوں شبلی صاحب کے آنے سے جو ہے ایک وہ ایک جو چیز تھی کہ بھئی کارکن تو ایک پارٹی کا کارکن ہے اور پارٹی کا فیس ہے. جی چلیں، یہ علی محمد خان صاحب نے بھی اچھی بات کی ہے جی شبلی فراز صاحب کے بارے میں، اور حسن شاہ نواز رانجھا صاحب نے بھی اچھی بات کی ہے، اور چانڈیو صاحب نے کہا ہے کہ وہ ہے تو پی ٹی آئی کا نا، تو یہ بھی ایک تنقید بھی ہے شبلی فراز پہ، لیکن اگر پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ ان کی بہت تعریف بھی ہے. اور میں بھی ایک اس کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ شبلی فراز صاحب کا انتخاب بہت اچھا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کافی عرصے کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جس میں کہ حکومت نے تو تائید کرنی تھی، اپوزیشن کی طرف سے بھی خیر مقدم کیا جا رہا ہے اور میڈیا کی طرف سے بھی خیر مقدم کیا جا رہا ہے. ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد اس بات پہ سوال کریں گے کہ کرونا کے جو مریض ہیں پاکستان میں بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا جو عوام ہے، پبلک ہے، اس میں اس معاملے کی حساسیت کا شعور ہے یا نہیں ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.